امریکی صدر ٹرمپ اسلام آباد مذاکرات سے پر امید، میڈیا سے گفتگو میں کہا کوئی کھیل نہیں ہو رہا، ہم ایران سے سنجیدہ ڈیل کر رہے ہیں، جلد بازی میں کوئی برا معاہدہ نہیں کریں گے۔ ایران کے ساتھ ہماری ڈیل اوباما کے معاہدے سے کہیں بہتر ہوگی، جنگ بندی کی مدت آج ختم، مزید توسیع کا امکان بہت کم ہے، ڈیل نہ ہونے کی صورت میں جنگ یقینی ہے، پھر بہت سارے بم پھٹنا شروع ہو جائیں گے۔ ایران کی اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے سوال پر ٹرمپ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، انہیں وہاں ہونا چاہیے، میں نے وہاں ہونے پر اتفاق کیا تھا۔ امریکہ ایران مذاکرات میں بریک تھرو ہوا تو ایرانی قیادت سے ملاقات کرنا چاہوں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ایران میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جن سے بات چیت کر رہے ہیں، ایران کی نئی قیادت سمجھداری دکھائے تو ان کا مستقبل خوشحال ہو سکتا ہے۔ اسرائیل نے مجھے ایران کے خلاف جنگ میں نہیں دھکیلا، میرا شروع دن سے موقف تھا کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنائے۔ میڈیا اور ماہرین کی 90% باتیں جھوٹی من گھڑت ہیں، اپنا ہرمز کی ناکہ بندی معاہدے تک برقرار رکھی جائے گی۔ بامعنی مذاکرات کے لیے وعدوں کی پاسداری پہلی بنیاد ہے، ایرانی عوام طاقت کے زور پر نہیں جھکیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان، کہا امریکہ اور ایران کے درمیان اعتماد کا بہت فقدان رہا ہے، امریکہ ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا چاہتا ہے۔ ایرانیوں کو امریکی حکومت کے رویے سے متعلق اچھی طرح علم ہے، امریکہ کے متضاد اشارے ایران کے لیے تلخ پیغام ہے، مشکل حالات کے باوجود قومی غیرت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، قومی وقار کا تحفظ اور تعمیر نو ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کہتے ہیں امریکہ سے مذاکرات جاری، جنگ کے لیے بھی تیار ہے، ایران کو اپنے مخالفین پر اعتماد نہیں، کسی بھی وقت صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے، موجودہ حالات میں مذاکرات اہم ہے لیکن قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرنا بھی ناگزیر ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ تضادات سے بھرپور ٹویٹس کرنے کے عادی ہیں، ان کے بیانات اس قابل نہیں کہ ان پر توجہ دی جائے، امریکہ کو لالچی رویہ ترک کرنا ہوگا، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات اسلام آباد میں ہونے کا امکان، امریکی وفد شرکت کرے گا۔ ایران نے مذاکرات میں شرکت کا فی الحال فیصلہ نہ کیا، پاکستان کی سفارتی کوششیں تیز، فری کین سے روابط جاری، وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس، ایران کی مذاکرات میں شرکت کے حوالے سے صورتحال پر غور، پاکستان کا مذاکرات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ، اجلاس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ وزیر داخلہ نے امریکی اور ایرانی سفیروں سے اپنی ملاقات پر وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا، ایران کی مذاکرات میں شرکت کو یقینی بنانے کے لیے روابط جاری رکھنے پر بھی اتفاق، وزیر اعظم شہباز شریف اور یورپی کونسل کے صدر بھی ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال، علاقائی اور عالمی سلامتی یقینی بنانے کے لیے بات چیت اور سفارتکاری پر زور، وزیر اعظم نے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا، یورپی کونسل کے صدر کی امن عمل کے لیے ہر ممکن حمایت کی یقین دہانی۔ امریکی ناکہ بندی مذاکرات میں رکاوٹ ہے، ناکہ بندی ختم ہو تو مذاکرات میں شرکت کریں گے، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں پاکستان امن کے لیے اپنا کردار ادا کیا مگر امریکہ پر اعتماد نہیں، امریکہ نے ثابت کر دیا وہ سفارتی عمل کو آگے بڑھانے میں سنجیدہ نہیں، امریکہ نے جارحانہ اقدام کیے، جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کی، پاکستان کو امریکی خلاف ورزیوں سے آگاہ کر دیا، اگر امریکہ اور اسرائیل جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں، پاکستانی ثالثی کار کو بتا دیا ہے کہ امریکہ کا موقف اور مطالبات بدلتے رہتے ہیں جو بات چیت کی راہ میں رکاوٹ ہے، امریکہ مثبت اقدامات کی بجائے الزام تراشیوں میں مصروف ہے، جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا الزام بھی ہم پر ڈالنے کی کوشش کی، واشنگٹن کی سفارتکاری غیر مستقل اور الزامات پر مبنی ہے، اپنا حرمس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہیں، امریکی افواج کی جانب سے کسی بھی احمقانہ اقدام کا ایرانی افواج جواب دیں گی، روس اور چین کے ذمہ دارانہ موقف کے لیے ان کے شکر گزار ہیں۔ صدر زرداری 25 تا 30 اپریل چین کا ہم دورہ کریں گے، چین کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی، سفارتی ذرائع کے مطابق ملاقاتوں میں دونوں ممالک کے درمیان معاشی اور دفاعی تعاون کے منصوبوں کا جائزہ لیا جائے گا، خطے کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں دورہ چین خصوصی اہمیت کا حامل قرار۔ گلگت بلتستان کی مجلس قانون ساز کے عام انتخابات کے لیے نون لیگ پارلیمانی بورڈ کا اجلاس، 23 رکنی پارلیمانی بورڈ کی صدارت نواز شریف نے کی، پارلیمانی بورڈ گلگت بلتستان کے عام انتخابات کے لیے پارٹی کے موزوں امیدواروں کا چناؤ، وزیر اعظم شہباز شریف، اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ مریم نواز اور دیگر پارٹی رہنماؤں نے اجلاس کے لیے آمد پر نواز شریف کا استقبال کیا۔
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بڑا فیصلہ، گندم فروخت کی حد ختم کر دی، چھوٹے آبادگار اب بغیر کسی پابندی کے گندم فروخت کر سکیں گے، فی ایکڑ 5 بوری کی شرط ختم کرنے سے ہاریوں کو بڑا ریلیف ملے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی گندم خریداری مہم تیز کرنے کی ہدایت، کہا کہ تمام اہل آبادگار اپنی گندم سرکاری خریداری مراکز پر فروخت کریں، حکومت کو گندم فروخت کرنے والے آبادگار مستقبل کی سبسڈی کے اہل ہوں گے۔ سندھ میں فیول سبسڈی اسکیم کے تحت 3,976 گاڑیوں کے لیے 14 کروڑ 67 لاکھ روپے جاری، 11,980 اہل گاڑیوں کا ڈیٹا جمع، وزیر اعلیٰ سندھ کی تصدیق، عمل تیز کرنے کی ہدایت، کہا کہ ڈیٹا میں غلطیوں کی بنیاد پر تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی اسلام آباد امن مذاکرات کی حمایت میں قرارداد متفقہ طور پر منظور، اپوزیشن اور حکومت کی پیش کردہ قرارداد میں امن، استحکام، علاقائی تعاون پر زور، پی ٹی آئی حکومت میں دعا عمل میں پاکستان کے کردار کو سراہا گیا، کرتارپور راہداری کو تاریخی اقدام قرار دیا گیا، قرارداد میں اسلام آباد میں امن مذاکرات ہی پائیدار امن کا واحد راستہ قرار دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی زیر صدارت شعبہ تعلیم میں اصلاحات پر اجلاس، شرح خواندگی میں اضافے کے لیے دور افتادہ علاقوں میں کمیونٹی اسکولز کے قیام کی تجویز، ڈبل شفٹ اسکولز پروگرام میں توسیع، آئی ٹی اور اے آئی کورسز کے اجرا سے اتفاق، وزیر اعلیٰ کی انٹر ڈسپلنری ریسرچ سینٹر کے لیے 50 کروڑ روپے جاری کرنے کی ہدایت، کہا کہ کوشش ہے کہ ایک بھی بچہ تعلیم کے بنیادی حق سے محروم نہ رہے۔